ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله هم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حمد و ثنا کے لائق اللہ خالق و مالک آخر الزمان پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام. علماء کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ سے پیوستہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنا سبق دہرانے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس دن کا منظرنامہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دن جب آئے گا اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کا فیصلہ کر دیں گے. جنت والے باغوں کے اندر نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک دوسرا طبقہ بھی ہوگا اللہ جن کے اوپر ناراض ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر طاری ہو چکا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ یوم تقلب وجوہم فی النار. اس قیامت والے دن لوگوں کے چہروں کو پلٹایا جائے گا. جہنم کے اندر کبھی اس طرف کبھی دوسری طرف آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہوا؟ ایک طرف وہ ہمارے رشتہ دار، وہ لوگ ہمارے سامنے نمازیں پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر اپنے آپ کو غرق رکھنے والے. ایک یہ طبقہ ہے جس نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے ذمہ داری اس کے کاندھوں کے اوپر پڑی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے. تب وہ پکاریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ایک دوسرے کو اس انداز میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اے کاش اس دنیا کی جو مہلت کے اندر ہمیں وقت میسر آیا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، لوگوں کا حشر، لوگوں کا حساب و کتاب، ان کی سزائیں، اس کا اعلان کیا جا رہا ہوگا. یہ آدمی کہے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا، اے کاش میں نے نبی کے رستے کو اپنایا ہوتا. میں نے اس آیت کو کیوں منتخب کیا؟ آج کا یہ پرفتن دور، ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا اتنا بے بس اور لاچار ہے، اتنا مظلوم ہے. چاہے میں اور آپ پاکستان کے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر،
کوئی بھی مسلمان چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو امن کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. ادھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, کوئی اندھی گولی آتی ہے اس کے سینے کو چیر جاتی ہے, بچے کو یتیم کر جاتی ہے. پاکستان سے نکلے کشمیر کا رخ کرے, مسلمانوں کے اوپر کیسا عذاب مسلط ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں, حالیہ دنوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیسی بمبارمنٹ ہو رہی ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے چند مہینوں کے, ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. سوال کرنے والا پوچھتا ہے آخر یہ کس بات کا نتیجہ ہے, ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر 48 ممالک ایسے ہیں جن کی باقاعدہ فوج موجود ہے, مسلمانوں کی حکومتیں, مسلمان حکمران ہیں, لیکن ہماری قوت کہاں چلی گئی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی, ہم نے رسول کی مخالفت کر لی, ہوا کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا اگر یہ کام کرو گے, مخالفت کرو گے, اطاعت کو چھوڑو گے, اللہ تمہاری ہوا کو بدل دے گا, تمہارے اندر اختلاف آئے گا, کفار کے اندر سے تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. آج وہ ہمارا نام نہاد حکمران, وہ فوجی جرنیل جس کے بارے میں کہا گیا یہ دنیا کی 40 مسلمان ملکوں کی فوج کا سربراہ ہے, کبھی ہمارے کان نے سنا ہے کہ اس ظلم کے خلاف اس نے کبھی آواز بلند کی ہو. پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجنے والا ایک واحد مملکت جس کو اللہ نے ایٹم کی قوت عطا کی, آج اس کا سپہ سالار اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خاطر کسی بھی فورم پہ آ کے وہ یہ کہہ سکے کہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم بند کر دیا جائے. وہ حکمران, وہ سعودی عرب کا شہزادہ جو سعودیہ سے چلتا ہے, مسلمانوں کی حمیت کے اندر سے ختم ہو چکی, پاکستان کو کراس کرتے ہوئے انڈیا پہنچتا ہے, کھربوں ڈالر کے معاہدے کر کے چلا جاتا, اس کے سامنے صرف دولت ہے, اس کا کاروبار ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے, آج نہیں 1400 سال قبل یہ فیصلہ کر دیا. اگر کسی قوم کے اندر رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت شروع ہو گئی, وہ پھر عذاب الہی کے لیے تیار رہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں, اپنوں گھروں کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑے خوش و خرم ہیں. کبھی سوچے اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ کا عذاب آئے گا, اس مخالفت کی وجہ سے اللہ کے پکڑ آئے گی, پھر نہ نمازی چھوٹے گا نہ بے نماز بچے گا. اس لیے وقت ہے آج اس سبق کو پھر سے یاد کر لیا جائے. ہم نے جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اس کو چھوڑ دیا جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ ابغض الناس, 3 قسم کے اشخاص ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, اللہ کے مغضوب ہیں. کون سا شخص ہے؟ ایک وہ بندہ اسلام کے ہوتے ہوئے جاہلیت کی رسموں کا پسند کرنے والا. ایک وہ آدمی ہے وہ ملحد فی الحرم, حرم کے اندر جاتا ہے پھر بھی زیادتی کرتا ہے, اللہ نے جو حدود رکھی ہے ان کی مخالفت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ سب سے زیادہ نفرت والا. ایک وہ آدمی کسی مسلمان کی جان کے در پہ ہے, بغیر کسی حق کے اس کو قتل کرنے کے پیچھے ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دوں, اس کا مال ہتھیا لوں, اس کے ساتھ یہ زیادتی کروں, اس کا مال چھین کے اپنے قبضے کے اندر کر لوں. کیا اپنے وطن کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے؟ کیا اخباروں کے اوپر پیج نہیں لگے ہوئے ناجائز ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, لوگوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو؟ کیا ہم نے اپنے ملک کے حالات نہیں دیکھے؟
آخر اور کون سا عذاب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو نہیں چھوڑ رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اگر اسی روش پہ قائم رہے تو لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جہنم کے اندر داخل کرے گا، واپسی کی نصیب نہیں ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے، ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچ لی، پھر اس کے بعد دائیں طرف بھی کچھ خط کھینچے، بائیں طرف بھی کھینچے، فرمایا کہ یہ جو درمیان والا رستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم نے کسی اور رستے کی طرف اگر مڑ گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور جو شخص گمراہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ دے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس بات کی آ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے وضاحت کر دی کہ میری رائے یہ ہے، رستہ بتا دیا ہے، صراط مستقیم یہ والا ہے، اس وضاحت کے بعد پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کا رخ اس طرف موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہے گا۔ لہذا میرے اور آج آپ کے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے، اب بھی زندگی باقی ہے، اب بھی وقت باقی بچا ہے، اگر میری عمر 30 سال ہے، باقی ماندہ 5 سال یا 10 سال جتنے بھی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عمر کے جس حصے کے اندر میں دیکھوں میرے لیل و نہار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، مخالفت کے اندر ہے، میرے دفتر کے اوقات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہیں یا مخالفت کے اندر ہیں، میری کمائی کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے یا میں نے اپنی من مرضی سے بنایا، میں نے رشتہ داریاں ان لوگوں کے ساتھ باندھی ہیں جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، خوشی اختیار کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو، ایک دوسرے سے محبت کرو سلام کے ذریعے سے، لیکن وہاں یہ بھی فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی تو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جس نے کسی کے ساتھ نفرت رکھی، بغض رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن آج میری اور آپ کے ترجیحات کیا یہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا التواصل مع الاحبہ، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہم نے ترجیح یہ بنائی ہمارا رشتہ دار وہ ہوگا جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے بڑے بڑے تعلقات ہیں، جس سے ہمیں مستقبل میں فائدہ ہوگا، ہم نے اس کو اپنا رشتہ دار سمجھا، اور ہم نے اس شخص کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا جو غریب ہے۔ کیا میری اور آپ کی ترجیح اللہ اور رسول کے مطابق؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم نے اپنی تمام تر ترجیحات کو الگ سے اس کا انتخاب کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج کون سی ایسی مسجد میں جس میں دعا نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل کے اندر یہ درد نہیں اٹھتا ہائے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا؟ لیکن ہم نے کبھی ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ لوگوں سمجھ جاؤ، اپنے وارثین کے اندر ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جاؤ جو کم از کم اس بات کی ادراک رکھتے ہو کہ ایک دفعہ پھر ہم نے مسلمانوں کو عظمت دلانی ہے، ایک دفعہ پھر ہم نے وہ جو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا اور آپ کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک کہ ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کریں، اس رستے کے اوپر نہ چلنا شروع کر دیں جو صحابہ نے اختیار کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
مسکینی، ذلت، حقارت، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل سمجھا جانے والا ہے یورپین اقوام کی نظر کے اندر، ان کی بات اگر کوئی مسکین قوم ہے مسلمانوں کی قوم ہے، علی من خالف امری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج ہم اتنے ذلیل ہو چکے، کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ دور کی بات کیوں اتری، پاکستان کے اندر اپنے حق کے لیے ذرا آواز اٹھا کر تو دیکھیں تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہماری عدالتوں کے اندر فیصلے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ مخالفت کس کی ہم نے کی؟ ہم نے کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا اور پھر ہم نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اس کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا۔ آج یہ وقت ہم پر آیا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہے، برسوں بیت گئے، عدالتوں کا نظام اتنا بدترین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اتنی زیادہ ہے، ہماری اسمبلیوں کے اندر شراب کی جائز ہونے کے اوپر، اس کی سیل کے اوپر پابندی نہیں۔ ایک وہ ہندو قومی اسمبلی کا ممبر بل پیش کرتا ہے شراب کے اوپر پابندی لگا دی جائے، سارے مسلمان مخالفت کرتے ہیں، کسی پارٹی کا کوئی استثناء نہیں۔ ہم نے مخالفت کی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے بدترین لوگ وہ ہیں، ذلیل وہ لوگ ہیں۔ ہم نے صرف نام نہاد مسلمانوں کے نام رکھے، عبد الرحمن ہی کیوں نہ رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، لیکن ہم نے ہر جگہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، مخالفت کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کیا ہماری شادی بیاہ کے رسموں کے اوپر ایسے نہیں ہوتا؟ ان سے کہا جاتا ہے یہ ہندوانہ رسمیں ان کو ترک کر دو۔ اگر کسی میت کا موقع آتا ہے، ہم جو رسمیں کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی ویڈیوز میری آنکھوں سے گزری ہیں، نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا، میت کے اوپر نوٹ برسائے جا رہے۔ ہم تو دیکھا کرتے تھے کہ شادی کے موقع اوپر ایسے کام ہوتے ہیں، میت کے ساتھ ساتھ ڈھولکی والا چل رہا ہے۔ اسی پاکستان کے اندر اور کون سی ہم نے خرافات دین کے اندر شامل کرنی ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے؟ بھائیو ذرا سوچنے کا وقت ہے، آج بھی وقت ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کے اوپر ایسے حالات نہ مسلط کر دے۔ کشمیری مسلمانوں کا کیا گناہ ہے؟ فلسطینی مسلمان ان کا جرم کیا ہے؟ روہنگیا مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں سوائے اللہ کے کلمے کے، اور ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے اپنے والدین کی گود کے اندر کلمہ نصیب ہوا، ہم نے اس کلمے کی قدر نہیں کی اور فرض سمجھ لیا ہے کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا اور اس کے غروب ہونے کا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جاری رکھیں گے، پھر کیوں نہ ہو کہ تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا ہاتھ روک دیا جائے، فرشتوں کی نصرت تم سے دور کر دی جائے، تمہارے اندر مخالفت اتنی زیادہ کر دی جائے کہ بھائی بھائی کا نہ رہے، اور تمہارے ساتھ ہمسائے کے اندر ڈکیتی ہو رہی ہو، تمہارے اندر یہ حوصلہ جرت نہ ہو اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کر سکے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر کیوں نہ ہو ہم ہاسپٹل کا رخ کریں، وہاں تمام قسم کے وارڈ مریضوں سے بھرے پڑے، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہوں، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، اللہ الامان والحفیظ، ہمیں ان کے نام بھی معلوم نہیں ہے۔ آخر کس چیز کا انتظار کرنا چاہتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیں، اگر میں عمر کے اس حصے کے اندر ہوں، 30 یا 40 سال کی عمر کے اندر ہوں، اپنے دل سے وعدہ کروں، آپ بھی وعدہ کریں، آج کے دن کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔
اور یہ وعدہ آپ مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کریں. اپنے بچوں کو بھی ہم اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کبھی مخالفت نہ کر پائیں. اللہ ہماری نسلوں کو دین کا محافظ بنا. اے اللہ اس دین کے اندر ایسی برکت فرما ہماری تمام غلطیاں دور ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.